محترم سامعین، حاضرین، ناظرین و ناظرات ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان المبارک کے پرنور لمحے گزارنے کے بعد صلاۃ و تراویح کی ادائیگی، ذکر و فکر کے دیگر مرحلے طے کرنے کے بعد میں اور آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے عقیدتوں اور الفتوں کا دامن پھیلائے حاضر ہیں۔ امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور علیہ السلام سے عمر کے اعتبار سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کے بھائی اسد کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور آپ کی والدہ دونوں کا نسب حضرت ہاشم سے جا کے ملتا ہے۔ تو والد بھی ہاشمی اور والدہ بھی ہاشمیہ، تو نسب کے اعتبار سے جو بلندی، جو علو مرتبت ان کا مقسوم ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ شجرہ ایک ہے۔ حضرت عبد المطلب کے 2 فرزند، ایک کی اولاد حضرت علی ہیں اور دوسرے کی اولاد سے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت ہیں۔ اور پھر حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ تو گویا یہ 2 شاخیں پھر یہاں آ کے ملتی ہیں اور پھر ان سے اللہ تعالی جل شانہ نے وہ صالح پاکیزہ اولاد نصیب فرمائی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار قرار پائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ذرا حضرت مولا کائنات کی عظمتوں کا اندازہ کیجئے کہ بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ نسب رسول کریم کا نسب ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو
اپنا بھائی قرار دیا۔ جب حضور نے ہجرت فرمائی اور مواخات قائم کیے، جو مہاجرین آئے تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا، تو ہر انصار کے ساتھ ایک مہاجر تھا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے۔ تو حضور کی جانب دیکھا تو میرے حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے۔ تو اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ حضور خود انصار کی طرف سے کھڑے ہو گئے، گو حضور مہاجر بھی ہیں، لیکن یہاں حضور نے اپنے آپ کو ادھر کھڑا کر کے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، اور انصار کے ساتھ حضور کی جو محبتیں ہیں، اہل مدینہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی جو الفتیں ہیں، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے تو حضور پھر دوبارہ مدینے تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ مرکز تھا، اللہ کا پاکیزہ گھر یہاں ہے، حالات ایسے ہوئے کہ حضور کو یہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا سن 10 ہجری میں، تو حضور واپس مدینے نہ تشریف لے جا، سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور دوبارہ مدینے تشریف نہ لے جاتے، مکے کو ہی مستقل قیام گاہ بنا لیتے، اور یہ اسلام کا مرکز ہے، اللہ کا پاکیزہ گھر کعبۃ اللہ یہاں ہے، لیکن حضور دوبارہ مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ گو اللہ کا گھر بیت اللہ یہاں موجود ہے، لیکن اہل مدینہ نے حضور کے ساتھ جو وفا کی، حضور نے بھی اس کو نبھایا، اور مستقل ڈیرہ حضور نے مدینۃ المنورہ میں رکھا، اور یہیں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائے جائیں گے، اور پھر یہیں سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میدان حشر کی طرف آئیں گے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو انصار کے کچھ جوشیلے نوجوانوں کے مابین یہ بات گردش کرنے لگی کہ ہم نے جنگیں لڑی، ہم نے جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے سب کچھ قربان کرنے کے جذبوں کے ساتھ میدانوں میں اتر کے داد شجاعت دی۔ تالیف قلوب کے لیے حضور نے لوگوں کو بہت سارا مال و اسباب دیا، تو ان کے دل میں یہ بات آنا لامحالہ طور پہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور مال غنیمت بٹنے کی بات آئی تو ہمیں وہاں نہیں رکھا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے سنا تو سب کو جمع کیا، تو فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ گھروں میں مال لے کر جائیں اور تم محمد کو لے کے جاؤ؟ تو پھر ان کی کیفیت دیکھنے والی تھی، تو حضور علیہ السلام ان کی دلجوئی فرمائی، اور یہاں بھی دلجوئی کا منظر ہے کہ ہر انصار کے ساتھ ایک مہاجر کو مواخات کے رشتے میں جوڑا، اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو کہا کہ تم میرے بھائی ہو، تو ان کو حضور نے بھائی قرار دیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حیثیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے کتنی خوبصورت مثال دی۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوے پہ تشریف لے گئے، اور یہ غزوہ تبوک تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے چھوڑا اور کہا کہ تم یہاں لوگوں کا خیال رکھو، مدینۃ المنورہ کی ذمہ داریاں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور جنگ کا موقع ہے، اور مجھے آپ بچوں اور خواتین کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بہادر کے لیے تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ جنگ کی بھٹی گرم ہو اور وہ گھر بیٹھا رہے، اس کی تو زندگی کا حسن اور ولولوں کی تازگی یہی ہوتی ہے کہ جنگ میں وہ داد شجاعت دے اور راہ خدا میں زخم کھائے اور قربانی پیش کرے۔
منافق جنگ سے بھاگتا ہے، راہ خدا میں لڑنا اس کے لیے شاک ہوتا ہے، لیکن مومن تو اس کی آرزو کرتا ہے۔ جس نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا اور اس کے دل میں جہاد کی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ منافقت کے ایک شعبے میں مرا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے چینی اور اضطراب کا اظہار کیا کہ حضور آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں خواتین میں اور بچوں میں، جبکہ بہادر جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، فقال، آقا کریم نے ارشاد کیا، اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، کیا تو پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے اس طرح تو ہو؟ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے لیے اللہ سے نبوت مانگ کے لی تھی، اور امور میں، معاملات میں اپنی نیابت میں اس طرح رکھا کہ کوہ طور پہ گئے تو امت کو ان کے سپرد کیا۔ اب یہاں ایک وہم ہو سکتا تھا، تو حضور نے اس کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو میرے لیے ایسے ہو جس طرح ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ الا انہ لا نبی بعدی، مگر ایک بات کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اگر حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو حضور کے فرزند لمبی زندگی سے مالا مال کر دیے جاتے اور وہ صدیق اور سچے نبی ہوتے، جس طرح باقی نبیوں کی اولادیں بھی نبی ہونے کے شرف سے مالا مال ہوئی ہیں۔ یا یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نفی نہ کرتے اور ایک دوسرے موقع پہ فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول اور پیغمبر نہیں ہے۔ دروازہ بند کر دیا۔ حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہونا حضور کا اعزاز بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بھی ہے، اور سلسلہ نبوت کے اختتام کا اعلان بھی ہے۔ تو کہا کہ اے علی، تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا مواخات کا رشتہ تھا۔ گو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد بھائی تو تھے ہی، لیکن الگ سے کئی مرتبہ یہ بات بیان کر کے اس رشتے کو حضور نے اجاگر کیا اور ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ دوسری بات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے، حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے نکاح کیا، تو یہ کہانی اور یہ رشتہ جو قائم ہوا، یہ اس بات کی بین اور روشن گواہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اتنا محبوب نہیں تھا جتنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب تھے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اور ان کے ساتھ پیار کے رشتے کو بیان فرمایا۔ ایک غزوے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام ان کے لیے اداس ہو گئے، کچھ دیر لگ گئی، وقت بیت گیا۔ تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں، اور دعا کے لفظ سنیے اور اس سے اندازہ کیجئے کہ ان کے سینے میں تڑپ اور محبت کا عالم کیا تھا۔ محبت تو ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، اور بندہ ان کی کمی کو محسوس بھی کرتا ہے، لیکن جب کسی کی کمی کو یوں بندہ محسوس کرے
کہ اس کا اظہار کرنے پہ آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت دل کی اتھا گہرائیوں تک اتری ہوئی ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب حضور کے جو بھی غلام جاتے کہیں تو حضور ان کے لیے اداس تو ہوتے، لیکن یہ اداسی اس قدر بڑھ گئی کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اظہار کا عالم کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، حضور جب دعا کی تو اس وقت حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، یقول، اور حضور یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، اے اللہ مجھے اتنی دیر تک نہ اٹھانا، اتنی دیر تک مجھے وفات نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ تو یہ ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم تھا اور محبت کا ربط و رشتہ تھا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کا اور حضرت علی کا نسب ایک، پھر حضور ان کو اپنا بھائی قرار دیا اور چچا زاد بھائی تھے بھی، اپنی بیٹی کا رشتہ انہیں دیا اور ان کے ساتھ نکاح کیا، اپنی لاڈلی بیٹی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مالک اتنی دیر تک مجھے نہ اٹھانا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ اب حضرت علی کے یہ اعزازات، پھر بیٹے وہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اہلیہ محترمہ جنتی خواتین کی سردار، اور خود محبوب خدا، تو پھر کوئی ترازو ہے جس پر حضرت علی کی عظمتوں کو تولا جا سکے، ان کی رفعتوں کا وزن کیا جا سکے؟ وہ ان شانوں کے مالک ہیں جو انہی کا مقسوم ہے، اور ان کو جو مراتب رفیع عطا کیے گئے اور جو عظمتیں ان کے نام کی گئیں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہی کا مقسوم کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ ان کی اس دنیاوی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کے پاکیزہ گھر سے ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب اس دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں تو آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوتی ہے۔ تو کسی نے ان دو چیزوں کو بڑے خوبصورت پیرائے میں جمع کیا، کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا کہ یہ دو خوبیاں کسی ایک ذات میں جمع ہوئی ہوں کہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور مسجد میں شہادت نصیب ہوئی ہو۔ بہت سارے لوگوں کی مسجدوں میں شہادتیں ہوئی ہیں، یہ اعزاز ہے، لیکن کعبہ میں ولادت نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک قول کے مطابق حکیم بن حزام کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، لیکن مسجد میں شہادت کا اعزاز یہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے، کعبۃ اللہ کی ولادت کی شرط کے ساتھ۔ تو یہ اعزاز، یہ تکریم، یہ عزت افزائی ان کے نام ہے کہ آئے ہیں تو اللہ کے گھر میں، گئے ہیں تو اللہ کے گھر سے، اور پھر حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں آتی ہیں، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اہلیہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، حضور علیہ السلام انہیں بھائی قرار دے رہے ہیں، اور ان کی محبت میں حضور یوں منتظر ہیں کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ اتنی دیر تک مجھے نہ اٹھانا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں۔ اچھا، حضور کی خدمت میں ایک پرندہ پیش کیا گیا، کوئی شکار کر کے لایا، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مالک میں اس کو اس کے ساتھ کھاؤں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور جس کے ساتھ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور جب یہ حضور کے کلمات ادا ہوتے ہیں تو حضرت علی آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزازات نصیب ہیں اور یہ عظمت ان کا مقسوم ہوئی۔ اور پھر وہ محبت جو حضور کے قلب اطہر میں ہے، حضور نے اس محبت کو لوگوں کے لیے بانٹ دیا اور اس کو علامت ایمان قرار دیا کہ علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سنیے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحب علی منافق، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا، ولا یبغضہ مومن، اور مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت علامت ایمان قرار پائی اور ان کا بغض نفاق کی علامت قرار پائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضہم علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو کیسے پہچانتے تھے، ہم نے یہ معلوم کرنا ہو کہ منافق کون ہے تو ہم حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض بتا دیتا تھا کہ اس کے اندر نفاق پرورش پا رہا ہے، چونکہ مومن کا چہرہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں ان کا ذکر سن کے، ان کے فضائل و مراتب سن کے کھل جاتا ہے، اور منافق کے چہرے پہ یبوست پھیل جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، اور اس کے چہرے کا اضطراب اور بے چینی بتاتی ہے کہ یہ حضرت علی کا ذکر سن کے فرحت محسوس نہیں کر رہا۔ تو یہ علامت آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر، ان کے فضائل و مناقب، ان کی عظمتوں کا بیان، ان کی رفعتوں کے عنوان اہل ایمان کے لیے تسکین قلب کا، قرار باطن کا سبب اور ذریعہ ہیں، اور ان کا چہرہ گلاب بن جاتا ہے، گلنار ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب منافق کے چہرے کے اوپر مردنی آ جاتی ہے، یبوست پھیل جاتی ہے، اور عجیب قسم کی اس کے چہرے کے اوپر بے رونقی آ جاتی ہے جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم منافقین کو پہچاننے کے لیے جو کسوٹی رکھی تھی، ہمارے پاس جو معیار تھا، جو مقیاس تھا، وہ یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس کے جذبات کیا ہیں، تو یہ منافق اور مومن کی پہچان کی علامت قرار پائے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ ان کے ساتھ کمال محبت اور گہری موانست اور قلبی لگاؤ کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہو ولی کل مومن، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے، ہر مومن کا محبوب ہے، ہر مومن کے دل میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبت کے، عقیدت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معروف روایت سماعت کر لیجئے جو حضرت علی المرتضیٰ کی عظمتوں کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور حجۃ الوداع کے بعد جب مدینہ کی طرف مراجعت کی تو راستے میں غدیر خم پر حضور نے قیام کیا۔ 18 ذو الحج تھی اور یہاں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ حضور کے ساتھ اصحاب بھی تھے اور بھی لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ خدام، حضور کے غلام، بہت سارے لوگ، گویا 1,44,000 کا اجتماع حجۃ الوداع کے موقع پہ ہوا۔ اور پھر کچھ لوگ اپنے علاقوں میں دوسری جو سمتوں پر تھے وہ چلے گئے، اور باقی بہت سارا اجتماع حضور کے ساتھ مدینہ المنورہ کی طرف عازم سفر ہوتا ہے۔ راستے میں حضور علیہ السلام نے قیام کیا اور غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ السلام پڑاؤ کیا، اور حضور نے فرمایا کہ خیمے گاڑ دیے جائیں، سائبان لگا دیے جائیں۔ تو حضور کے حکم کی تعمیل ہوئی اور سائبان لگا دیے گئے۔ تو آقا کریم نے پھر وہاں خطاب فرمایا۔ اس کے جو کلمات ہیں حضور کے فرمائے گئے خطاب کے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی زبان سے سنیے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے اور درجنوں احادیث اس واقعہ کے بیان پر موجود ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کأنی قد دعیت فأجبت، فرمایا کہ مجھے اللہ کا شاید بلاوا آ جائے، اور جب اس کا بلاوا آ گیا
تو مجھے لبیک کہنا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور حضور کا وصال یہ ربیع الاول کے ماہ انور میں ہوا ہے، اور حجۃ الوداع کے بعد 18 ذو الحج کے بعد یہ تقریباً 3 مہینے بنتے ہیں، اور حضور کا اس کے بعد وصال ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عنقریب مجھے اللہ کا شاید بلاوا آ جائے، اور پھر میں اس بلاوے پر لبیک کہہ جاؤں گا، اور میں اس کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اس کے بلاوے پہ مجھے لبیک کہنا ہوگا، لیکن میں آپ کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اتنی محنت کے ساتھ حضور نے امت تیار کی، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، ان کی تربیت کی۔ اب حضور کے انتقال کے بعد وہ امت لاوارث تو نہیں چھوڑی جانے والی تھی، تو فرمایا کہ میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، کہ تم میرے بعد دیکھو کہ ہم اب کدھر جائیں۔ حضور تو تشریف لے گئے، تو ہماری منزل کہاں ہے؟ تو کہا کہ میں تمہیں مربوط لاہ عمل دے کے جا رہا ہوں، منظم زندگی کے اصول دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہا، میری تعلیمات تمہارے سامنے ہیں، میرے روشن فرامین تمہارے سامنے ہیں، اور میں تمہیں جو چیزیں خاص طور پہ دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ آج کا یہ خطبہ خاص طور پہ ان 2 چیزوں کی نشاندہی کے لیے، تو اس کو اچھی طرح سے سماعت کر لو، وہ 2 بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں ترک کر کے چھوڑ کے جا رہا، انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الاخر، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، ہر ایک کی اہمیت ایک دوسرے سے فزوں تر ہے، ہر چیز ان دونوں میں سے اہمیت کے اعتبار سے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اب وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ کتاب اللہ کی ہدایت اور کتاب اللہ کی دی گئی روشنی کے اور کتاب اللہ کی دی گئی جو ہے وہ دی گئے نور سے اگر اپنی زندگی کو منور کر کے رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ بھاری چیزیں ہیں، اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے لن تدلوا بعدی، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ان میں سے ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِطْرَتِي، اور میری اطرت، میرے اہل بیت۔ یہ 2 بھاری چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کتاب اللہ مکمل نصاب زندگی ہے، ہر ضرورت کی کفالت کرتی ہے کتاب، ہمارے ہر درد کا دارو ہے، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ لیکن کتاب کے بعد اطرت کے تذکرے کو حضور علیہ السلام نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ صرف کتاب ہی کافی نہیں ہوگی، تمہیں اطرت پیغمبر کو بھی تھامنا پڑے گا، اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر! تو 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن ہو، تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ اگر تم نے کتاب کو چھوڑ دیا پھر بھی گمراہی تمہارا مقسوم ہوگی، اور اگر تم نے کتاب کو تو تھام لیا لیکن اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا پھر بھی تم گمراہی کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ تم نے دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، کتاب اللہ کو بھی تھامنا ہوگا اور اہل بیت کے دامن کو بھی تھامنا ہوگا۔ اور پھر آقا کریم نے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اب تم دیکھو کہ تم میری ان چھوڑی ہوئی چیزوں کو جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں ان کے ساتھ تم کیا کرتے ہو، تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے، تمہارا روح سخن کیا ہے، تم ان کے ساتھ معاملت کیسے کرتے ہو، کتاب اللہ کو چھوڑتے ہو یا اہل بیت کے دامن کو چھوڑتے ہو یا دونوں کو چھوڑتے ہو یا مضبوطی سے پکڑتے ہو۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے، میں تو تمہیں مکمل نصاب دے کے جا رہا ہوں، تمہیں مکمل حصار دے کے جا رہا ہوں تاکہ تمہاری حفاظت ہو اور تم کبھی بھی گمراہی کے گڑھے میں نہ گرنے پاؤ۔ اب اس کو تم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ان دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔
فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں کتاب اللہ اور میری اطرت، یہ دونوں کبھی الگ بھی نہیں ہوں گی. لن یتفرقا، یہ کبھی بھی الگ نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھے اکٹھی آ ملیں گی دونوں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، یہ دونوں حوض کوثر پہ میرے سے ملاقات کریں گے. اور کہا کہ ان دونوں کے دامن کو تم نے مضبوطی سے تھامنا، اب دیکھو کہ تم ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو. ثم قال، پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز و جل مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے، میرا محبوب و مطلوب، میرا مقصود، میرا مالک ہے. میرا اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مولا کل مومن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں. جس نے ایمان لایا ہے تو ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ سینے میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے. یہ کیسے ہو کہ محبت پیدا نہ ہو اور ایمان ہو؟ ایمان کا لازمہ محبت رسول ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ثمامہ بن اسال، جو کہ یمامہ کا سردار تھا، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا. تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ ثمامہ بن اسال بندھا ہوا ہے، یمامہ کا سردار ہے، اسلام کا بدترین دشمن تھا اور بہت زیادہ اس نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا. حضور نے جب دیکھا تو آقا کریم نے کہا کہ ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ میرے عوض کوئی مال لینا چاہیں تو آپ حکم کریں، میں کنگال نہیں ہوں کہ نہ دے سکوں، اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو میں احسان فراموش شخص نہیں ہوں، اس نیکی کا بدلہ دوں گا. حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور چلے گئے. دوسرے دن حضور پھر تشریف لائے اور پھر کہا کہ ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ تو میرے حضور نے پھر جب پوچھا تو اس نے یہی باتیں دوبارہ کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو مجھے احسان فراموش نہیں پائیں گے، خاندانی شخص ہوں، اس کا بدلہ چکاؤں گا، اور اگر آپ میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو کوئی کنگال شخص نہیں ہوں کہ کچھ دے نہ سکوں، اور اگر آپ جو ہے وہ مجھے قتل کر دیں تو کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ میرا قتل یوں ہی بھلا دیا جائے گا، اس کے بدلے میں خون کی ندیاں بہیں گی. حضور پھر خاموشی سے گزر گئے. تیسرے دن حضور پھر آئے اور کہا ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر وہی باتیں کی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو احسان فراموش نہیں ہوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اور اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو آپ کریم اور جس کرم نوازی کا اظہار کریں گے تو پھر اس کے جواب میں میری طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ بن اسال کے بارے میں حکم نامہ جاری کیا کہ اب اس کی رسیاں کھول دو، اسے چھوڑ دو. تینوں دن یہی بات کہی، لیکن حضور تینوں دن اس کی گفتگو سنتے رہے. اچھا موقع ہے، ایک شخص آیا ہے اور بدترین دشمن ہے، اس کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، لیکن ساری باتیں باتوں سے نہیں ہوتی، کچھ نگاہوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. حضور نے کچھ نہیں کہا، 3 دن بس یہی کہا کہ کیا حال ہے، بس یہ جملہ ہی ایسا تھا کہ اس کے اندر سرایت کرتا چلا گیا. اور تیسرے دن جب حضور نے کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو تو اس کی رسیاں کھول دی گئی. تو وہ باہر جاتا ہے، قدم اندر کو اٹھتے ہیں، تو کسی باغ میں وہ غسل کر کے پھر پلٹ آتا ہے. حضور نے تو چھوڑ دیا، لیکن اب وہ جائے تو کہاں جائے، زلفوں میں اسیر کر کے چھوڑ دیا. کیا قید ہے اور کیا رہائی ہے. پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، پر کاٹ کے میرے کہا صیاد نے مجھ سے، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. تو چھوڑ دیا، کہا چلے جاؤ. اب وہ کہاں جائیں؟ اسیر حلقائے زلفش رہائی ہا نمی خواہم، اسیر حلقائے زلفش رہائی ہا نمی خواہم. کہا میں تیری زلفوں کا اسیر ہوں، میں رہائی نہیں چاہتا. ہر قیدی رہائی مانگتا ہے، اور جب جو اس کو پروانہ ملتا ہے کہ آج تو جیل سے آزاد ہوگا تو وہ اچھلتا کودتا ہوا باہر آتا ہے اور جیل کے سوگوار ماحول کو چھوڑ کے بھاگتا ہے. لیکن جو زلف رسول کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی رہائی چاہتا ہی نہیں ہے. تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ. اب وہ باہر چلا گیا اور غسل کر کے پھر پلٹ آیا اور
حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرتا ہے. اسلام لانے کے بعد اب وہ جو پہلی بات کرتا ہے وہ سنیے. وہ کہتا ہے حضور مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی برا دین لگتا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب میری کیفیت قلب یہ ہے جتنا پیارا دین دین اسلام لگتا ہے کوئی اور دین ہے ہی نہیں. اور جتنے بھی دنیا پہ شہر موجود تھے مجھے شہر مدینہ ان میں سے معاذ اللہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایک کو شہر مدینہ ہے. تیسری بات اس نے حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہی کہ پہلے آپ کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں تھی اور اب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو ٹھنڈ پڑتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے. ایسا سونا اور حسین چہرہ مجھے کائنات میں کہیں دکھائی نہیں دیتا. کسی نے کہا تھا نا کہ مصحف را ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ مثل صورت اوست. میں نے ورق پڑھی ہے کتاب لیکن ان کی صورت جیسی تو کوئی صورت بھی نہیں ہے. وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی دی. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں. اب اسلام لانے کے بعد جو فوری تبدیلی اس نے محسوس کی اس کو بیان کیا. حضور کائنات میں سب سے محبوب چہرہ اگر مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ کا ہے. تو ادھر ایمان لایا اور ادھر دل میں یہ تغیر اور یہ تبدیلی پیدا ہوئی. تو ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے. جب محبت ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے تو ایمان کی نفی کر دے گی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو محبت حضور علیہ السلام کی یہ تقاضائے دین ہے، یہ منشاء ایمان ہے. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ وَأَنَا مولا کل مومن، ہر مومن کا میں مولا ہوں. اچھا یہاں تک تو بات آپ نے سنی. اب میں اپنے مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور کی زبان نور سے جو کلمات نکلتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے اس نور کی کرنیں دیکھیے. پھر حضور نے ثم اخذ بید علی، پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. محبت کا کمال رنگ ہے اور الفتوں کا عجیب کرینہ ہے، اور جو ہے وہ محبت کا خوبصورت سلیقہ کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے محبت کا اظہار کیا جائے اور اس سے الفت کا اعلان کیا جائے اور لوگوں کو ترغیب دی جائے. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. ثم اخذ بید علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال، اور پھر حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا ولیہ، کہا کہ جس کا میں مولا ہوں تو یہ علی بھی اس کا ولی ہے، اس کا مولا ہے. بعض روایات میں من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر کہا اللہم وال من والا ہو وعاد من آدھا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے تو محبت کر، جو علی سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ علی حضور کے محبوب ہیں، علی اللہ کے محبوب ہیں، اور جو علی سے پیار کرتا ہے اس سے حضور بھی پیار کرتے ہیں، اس سے کائنات کا رب بھی پیار کرتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، ان کا پیار، یہ پھر مقصود شریعت ٹھہرا اور ان کی محبت علامت ایمان قرار پائی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، اس کے لفظ یہ ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر ارشاد کیا کہ وعلی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات الباب، جو شہر میں داخل ہونا چاہے
وہ دروازے سے آئے۔ یار گھر میں کوئی داخل ہو تو دروازے سے آنے والے ہی شریف لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی دیوار پھلانگ کے آئے تو گھر والے تو نہیں آنے دیتے، دیواریں پھلانگنے والے تو داخل نہیں ہونے دیے جاتے، اور ان سے شرافت کا ٹائٹل اتر جاتا ہے جب وہ دیوار پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شہروں کے اطراف میں بھی دیواریں ہوتی تھی اور دروازے لگائے جاتے تھے، تو جو شہر میں داخل ہو تو وہ دروازے سے آئے، ایک جو طریقہ ہے اس کے مطابق شہر میں داخل ہو تو اس کو عزت کے ساتھ شہر میں داخل کیا جاتا ہے، اور جو دروازوں کے ساتھ جو ہے وہ سرحدیں عبور کر کے غیر قانونی طور کے اوپر داخل ہونا چاہے تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے جس نے علم کا جمال پانا ہے، جس نے حکمت کا نور پانا ہے، اس کو علی کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، علی کے دروازے پہ آنا ہوگا، اور اس کو ہی وہ علم جو کہ مومن کے قلب کا اجالا اور باطن کا نور ہے وہ نصیب ہوگا۔ اور جو علی کو چھوڑ کے علم حاصل کرنا چاہے اور علم کا نور پانا چاہے تو اس چور کو علم نہیں ملے گا، اس چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ تم جو ہے وہ کس طرح سے آ رہے ہو، دیواریں پھلانگ رہے ہو، تم جو ہے وہ دیواریں توڑ کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہو، گھر والے سوئے نہیں، گھر والے جاگتے ہیں، تو نبی کے گھر میں آنے والے کو علی کی چوکھٹ پہ سلامی دینا پڑے گی، علی کی چوکھٹ پہ حاضری دینا پڑے گی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان قرار پائی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا نسب بہت اونچا، آپ کی شانیں بہت بلند، آپ کی شجاعت کے عنوان کو چھیڑیں تو یہ کہانی دل آویز ہے کہ کس طرح عمر بن عبد ود کے ساتھ آپ ٹکراتے ہیں اور در خیبر کیسے اکھاڑتے ہیں، یہ کہانی دل آویز ہے۔ لیکن دوسری جانب ان کا خلوص اور تقوی دیکھتے ہیں تو دشمن کی چھاتی پہ حضرت علی بیٹھے ہیں اور اس کو کاٹنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی چھاتی سے نیچے اتر جاتے ہیں اور قتل نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو بالکل آمادہ تھے، میں آخری لمحے میں آپ کو مزید غصہ دلانے کے لیے یہ عمل کیا، اور آپ مزید غصے میں آنے کی بجائے میرے سے نرمی کرنے لگے۔ تو فرمایا علی جس کو قتل کرتا ہے الہ کلمت الحق کے لیے، اللہ کے لیے قتل کرتا ہے، تو نے میرے پہ تھوک کر کے مجھے ذاتی طور پہ غصہ دلایا، اب میرا نفس درمیان میں آ گیا تو میں اب تجھ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ علی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزر ہوتا ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے لیے گزرتا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایمان ہے۔ ایسا غلو کر لیا جائے کہ جو شریعت کا مقصود ہی نہیں ہے، اور شریعت کی بنیادوں کو ہٹنے کی طرف لے جاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ خود اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو دیکھا اور دیکھ کر کے حضور نے کیا فرمایا، فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، ایک طرح سے تو ان سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا؟ ابغضہ الیہود، یہود نے ان کے ساتھ بغض رکھا، ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، ان کی ماں پہ تہمت بدی کی لگائی، اور کیا کیا نہیں کیا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک تو یہ بغض رکھنے والے لوگ تھے، کہا کہ حتیٰ بہاتو امہ، کہ انہوں نے ان کی ماں پر تہمت لگائی، اور ایک تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بغض رکھنے والے یہ لوگ تھے، وہ احبت النصارہ، اور دوسرے عیسائی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، حتیٰ انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، تو انہوں نے ان کو ایسی جگہ بٹھا دیا جو جگہ ان کی تھی نہیں، ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دی، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم قرار دے کر کے انہوں نے الہ تین ذوات کے مجموعے کو قرار دیا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور ذات باری، یہ تین جو ہے وہ ذوات کے مجموعے کا نام الہ ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو انہوں نے بھی زیادتی کی، ایک
طبقے نے بغض رکھ کے زیادتی کی، ان کی ماں پہ تہمت لگائی اور قتل کے درپے ہوئے۔ دوسرے طبقے نے ان کو وہ کہا جو وہ نہیں تھے اور حد سے تجاوز کر کے اور ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہلک فی رجلان، اے علی تیرے معاملے میں آ کر بھی دو قسم کے لوگ برباد ہوں گے۔ دو لوگ تیرے معاملے میں آ کر، جس طرح حضرت عیسیٰ کے معاملے میں دو طبقے برباد ہوئے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوا اور ایک محبت کی اس فراوانی میں اس افراط و تفرید کے یہ لوگ شکار ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو وہ نہیں تھے اور ان کی والدہ پہ تہمت لگائی۔ کہا حضور نے میرے بارے میں یہی کہا کہ یہلک فی رجلان، میرے معاملے میں بھی دو لوگ برباد ہوں گے، محب مفرط یکرزنی بما لیس فی، ایک میرے ساتھ محبت کرنے والے جو میرے بارے میں وہ کہے گا جو میں نہیں ہوں اور میرے معاملے کے اندر حد سے تجاوز کرے گا، ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اللہ اکبر، اور دوسرا وہ جو میرے ساتھ بغض رکھے گا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی مول لے گا اور بغض رکھ کے ان کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا اور ان کی دشمنی ان کو جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ اب یہ ترازو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محبت جو مقصود شریعت ہے، جس کی تعلیم دی گئی، ہم دیکھیں کہ کیا ہم اس معیار کے مطابق ان سے محبت کرتے ہیں، کہیں تجاوز تو نہیں کرتے، اور دوسری طرف ہم اپنے اندر اتر کر دیکھیں کہ دل کے کسی گوشے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض تو پرورش نہیں پا رہا، ان کا تذکرہ خیر اور ان کی دل نشین باتیں، ان کا ذکر رحمت ہمارے لیے گھٹن کا، بے چینی کا، اضطراب کا سبب و ذریعہ تو نہیں ہے۔ اور اگر ہم ترازو کے دونوں پلڑے برابر دیکھیں تو پھر ہم اللہ کے حضور شکر کا سجدہ بجا لائیں اور اللہ کے حضور اس نعمت پر احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اس کے حضور عاجزی کریں کہ میرے مالک تو نے ہمیں اس معیار پہ رکھا جو شریعت اسلامیہ کا مطلوب اور مقصود تھا، اور اگر ادھر یا ادھر کہیں لڑکے ہیں تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نور اور رحمت بری باتیں اور ان کی دل نشین گفتگو کی تکمیل اتنی دیر تک نہیں ہوگی جب تک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک بات اور آپ کے اقوال رحمت میں سے ایک خوبصورت قول آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگوں کی عیدیں عام دنوں کی طرح ہو جائیں گی۔ اچھا، اس قول کی روشنی میں یہ آنے والی عید کو دیکھیے تو یہ عید وہ رونقیں اور وہ چہل پہل لے کر نہیں آ رہی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کو سلام پیش کیجئے، ان کی عظمت کو خراج پیش کیجئے۔ کہا کہ لوگوں کی عیدیں عام دنوں کی طرح ہو جائیں گی، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ عید کوئی نئی چیز نہیں رہ جائے گی، لوگوں کو بہت ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ عمومی طور پہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو عید کا تہوار ایک خاص رونق رکھتا تھا، اس دن خاص طرح سے بچوں کو عیدی دی جاتی تھی اور اس سے وہ دل کی خوشیاں پوری کیا کرتے تھے۔ اور اب جس طرح سے دولت کی فراوانی ہو گئی ہے تو ان بچوں کی خوشیاں اور ان کی آرزوؤں کی تکمیل روز اس طرح ہوتی ہے، تو جب عید آتی ہے تو ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ بات اگر آج ہم کوئی کہیں تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن 14 صدیاں قبل یہ بات کہنا ان کی بصیرت کی کتنی روشن دلیل ہے۔ کہا ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کے عام دن عید کی طرح ہو جائیں گے۔ اچھا، اس پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، ان کا ایک قول میرے ذہن میں آیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ 10 صورتیں ہوں گی جن کے ذریعے سے بندہ زمانے کے فتنوں سے بچ سکے گا، اور ان میں سے 9 صورتیں عزلت کی ہیں، تنہائی کی ہیں،
اور ایک صورت خاموشی کی ہے. یعنی کوئی بچنا چاہے زمانے کے فتنوں سے، زمانے کے شر سے، لوگوں کے فتنوں سے، لوگوں کے شرور سے بچنا چاہے تو 10 چیزیں ہوں گی جن کے ذریعے سے وہ بچ سکتا ہے، اور 9 عزلت تنہائی میں ہیں، اور ایک جو ہے وہ خاموشی میں ہے. تو ہم اس زمرے میں دیکھیں کہ دور موجود کے اندر ہم عافیت رہیں تو عافیت عزلت میں ہی ہمیں نصیب ہوگی، ورنہ جس طرح شر پھیلا ہوا ہے اطراف عالم کے اندر، تو آج تو اپنے آپ کو بچانا، اپنی آبرو کو بچانا، اپنی عزت کو بچانا، اپنی نسل کو بچانا، اپنے لوگوں کو بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے. تو 9 چیزیں عزلت میں رکھی گئی ہیں اور 10واں جز جو ہے وہ خاموشی میں رکھا گیا ہے. اللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن روشن فرامین ہماری زندگی کے چراغاں کا سبب کر دے، اور ان کی مقدس سیرت ہمارے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب کرنا، مقدر کی خزائیں رخصت فرمانا. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے. نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین کی روشنی میں زندگی کو منظم اور مرتب کرنے کی توفیق عطا کر دے. ان کی محبت ہماری روحوں میں نقش کر دے، ہمارے دلوں میں جاگ گزیں کر دے. ان کے تذکار نور کی خوشبو سے اللہ ہمیں سرشاریاں عطا فرما. اور اے اللہ، ہم سب کو اپنی خاص پناہیں عطا کر دے. اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہے، اللہ اس سے نجات عطا کر دے. بالخصوص اہل وطن پاکستان کے باسیوں کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. قدم قدم پہ رحمتوں راحتوں کو ان کا مقسوم کر دے. اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے باطن ستھرے کر دے، ہم سب کے خیالوں کو عفت اور پاک دامنی عطا فرما، سوچوں کو، خیالوں کو، اور ہمارے زندگی کے ایک ایک تیور کو نور و نکھت سے مالا مال کر دے. اللہ تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ، ہم سب کے طرز زندگی پہ، ہم سب کی معاشرت پہ اپنی خاص کرم نوازیاں نازل فرما. ہماری اولادوں کو نیک راہوں کا مسافر بنا دے. ہماری نسلوں کو حب علی کی خوشبو سے مالا مال رکھنا، صحابہ کی محبت سے مالا مال رکھنا، اہل بیت اطرت رسول کی محبت سے مالا مال رکھنا، اولیاء امت کی محبت سے مالا مال کرنا. اللہ ہمارے سینوں میں ایمان کا چراغاں ہمیشہ باقی رہے، کبھی یہ روشنی بجھنے نہ پائے. ہمیں اسلام پر استقامت اور ایمان پر موت نصیب فرمانا. ایک ایک لمحہ تیرے ذکر میں، تیری یاد میں، تیری محبت میں، تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت میں ایک ایک لمحہ بسر کرنے کی توفیق دینا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.